السلام علیکم دوستوں۔ ابو البشر پوری انسانیت کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، آپ کی پراسرار تخلیق کیسے ہوئی اور جنت سے نکلنے کا راز کیا تھا؟ زمین پر اپنی حکومت کیسے قائم کی؟ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلیں گے جو کائنات کے اسرار سے لے کر انسانیت کے اولین لمحات تک پھیلا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ اور جدید سائنس کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ کیسے ایک رتق یعنی جڑے ہوئے مادے سے یہ وسیع کائنات وجود میں آئی، زمین پر زندگی کیسے پھیلی اور کیوں حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر جنات کی سرکشی کا خاتمہ کیا گیا اور انسان نے کائنات کو کیسے کنٹرول کیا۔ اس کہانی کو مکمل سمجھنے کے بعد آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور حالات زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کے ایسے راز کھلیں گے کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے ایک نظریہ پیش کیا گیا جس کے مطابق کائنات کی ابتدا تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ایک بے حد گرم اور گھنے نقطے سے ہوئی، جو اچانک ایک زبردست دھماکے سے پھیلنا شروع ہو گئی۔ یہی پھیلاؤ آج تک جاری ہے اور اسی سے کہکشائیں، ستارے، سیارے اور دیگر کائناتی اجسام وجود میں آئے۔ اس نظریے کو سائنس بگ بینگ کہتی ہے، لیکن قرآن نے اس واقعے کو آج سے 1400 سال پہلے بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔ کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین پہلے آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا؟ تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ یہاں کائنات کی تخلیق کا تو ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن آیت کے شروع کے الفاظ پر غور کریں جہاں واضح الفاظ میں بتایا جا رہا ہے، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کا اشارہ جدید دنیا کے تمام کفار کی طرف ہو، جو بگ بینگ کے نظریے کو تو مانتے ہیں، جس کو صرف 100 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس عظیم رب کو نہیں مانتے جس نے 1400 سال پہلے ہی کائنات کی تخلیق کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا تھا۔ آج جو ہمیں آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں نظر آتی ہیں، یہ سب پہلے ایک جسم کی طرح آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے 6 ایام میں پوری کائنات کو ترتیب دیا۔ یہ ایام ہمارے عام دنوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ 1000 سال پر محیط دورانیے تھے، جیسا کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، تمہارے رب کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دن میں زمین بنائی، پھر 4 دنوں میں اس کو اپنی قدرت کی نشانیوں سے سجایا اور اس کے اندر سے بھاری پہاڑ نکال کر اس کے اوپر رکھ دیے اور اس کے اندر برکت رکھی اور اس میں غذائیں مقرر فرمائے۔ یہ سب کچھ اس نے 4 دنوں میں مکمل کیا۔ یہ سارا رزق اصلاً تمام طلبگاروں اور حاجت مندوں کے لیے برابر ہے۔ جب زمین تیار ہو گئی، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ دھواں تھا، تو انہیں 7 آسمان کر دیا 2 دن میں، اور ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیجے، اور ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور نگہبانی کے لیے۔ یہ جو 7 آسمان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دنوں میں ترتیب دیا، جن میں سے ہر آسمان میں لاکھوں کروڑوں کہکشائیں، اربوں سورج اور بے شمار چاند اور ستارے چھپے ہوئے ہیں۔ اس طرح صرف 6 دنوں میں کائنات بن کر تیار ہو گئی۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمین اور اس پر موجود دیگر چیزوں کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد آسمانوں کو پیدا کیا گیا، جبکہ سورہ نازعات میں ہے کہ پہلے آسمانوں کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد زمین کو پھیلایا گیا۔ یہاں دونوں صورتوں میں کائنات بنانے کی ترتیب میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے آسمان کی تخلیق ہوئی یا زمین کی؟ مفسرین نے اس سوال کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک واضح جواب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں زمین کو گول دائرے کی صورت میں پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد آسمانوں کو ترتیب دیا، اس کے بعد زمین کو پھیلایا اور اس کے اندر تمام چیزیں آراستہ کی۔ لہٰذا ان آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح تخلیق کے 6 دن پورے ہوئے۔ 4.5 ارب سال پہلے جب زمین بنی تو یہ ایک آتش فشانی گیند تھی، انتہائی گرم کھولتی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کیا، جسے قرآن زندگی کی بنیاد قرار دیتا ہے، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، اور اللہ نے بنایا ہر جاندار کو پانی سے، تو ان میں کچھ ایسے جانور ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اور سائنس کے مطابق 3.8 ارب سال پہلے سمندروں میں ابتدائی خلیاتی زندگی وجود میں آئی، پھر لاکھوں سال کا سفر طے کر کے بالآخر کثیر خلوی جاندار پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد زمین پر زندگی مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے لگی، لیکن دو قسم کی مخلوقات کی تخلیق ان سے مختلف ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات آگ کے شعلے سے پیدا ہوئے، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہیں بتایا گیا۔ فرشتوں کے بارے میں سورہ فاطر کی پہلی آیت میں ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے فرشتوں کو پیغام رساں بنایا، 2، 3 اور 4 پروں والے۔ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے جو ہر حکم پر فوراً عمل کرتی ہے، دکھائی تو نہیں دیتی مگر اللہ کے حکم سے مختلف کاموں میں مصروف ہے۔ ان کو اللہ جو بھی حکم دے یہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ وہ مخلوق ہے جس میں نفسانی خواہشات نہیں ہوتی، اسی لیے انہوں نے کبھی سرکشی بھی نہیں کی۔ فرشتوں میں آزاد ارادہ نہیں ہوتا اور وہ اللہ کے احکامات کی مکمل پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح جنات انسانی تاریخ سے پہلے زمین پر آباد تھے۔ قرآن ان کی تخلیق کے بارے میں فرماتا ہے، اور جن کو بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ یہاں مارج سے مراد وہ مخصوص آگ ہے جس کی حرارت اور توانائی عام آگ سے منفرد ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کی تخلیق میں وہ توانائی اور حرارت شامل ہے جو انہیں انسان اور فرشتوں سے الگ کرتی ہے۔ یہی فرق انہیں آزاد ارادے اور نفسیاتی پیچیدگیوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالنے کا باعث بنتا ہے۔ جب زمین پر زندگی کی رونقیں بحال ہو گئی تو اس کے نظام کو چلانے کے لیے ان مخلوقات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کا نظام جنات کے حوالے کر دیا، کیونکہ جنات میں عقل و شعور، اختیار کی آزادی اور نفسانی خواہشات موجود ہیں، اور یہی خصوصیت ان کے لیے آزمائش بنی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک مخصوص قوم کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ ایک مقررہ ذمہ داری نبھائیں۔ ان کا اصل مقصد زمین کی صفائی، اللہ کی عبادت اور نظم و نسق قائم کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ اپنی آزاد مزاجی کا استعمال کرتے ہوئے نظام قائم رکھے اور زمین کے وسائل کا صحیح استعمال کرے، لیکن کچھ جنات نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کی نافرمانی شروع کر دی۔ انہوں نے زمین پر بدامنی اور فساد پیدا کیا اور آسمان تک رسائی حاصل کر کے فرشتوں کی ذمہ داریوں میں مداخلت کرنے لگے۔ ان کو آسمانوں میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اس قدر مضبوط اور پیچیدہ بنا دیا کہ کوئی مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر آسمانوں سے گزر نہیں سکتا۔ جب جنات نے فساد کر کے زمین میں خون بہایا تو زمین کو پھر سے آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا، ایک ایسا فیصلہ جس نے تمام فرشتوں کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہو گئے کیونکہ انہوں نے جنات کا حال تو دیکھا تھا کہ ایک وقت میں وہ بھی زمین میں خلیفہ تھے، اس پوری زمین کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن انہوں نے زمین میں ہر طرف خون بہایا اور اپنی سرکشی میں اس حد تک بڑھ گئے کہ آسمانوں میں جا کر فرشتوں کے راز چرانے لگے۔ جنات کی تخلیق، ان کے فسادات کی ساری کہانی آپ پچھلی قسط میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ماضی کے ان واقعات کی وجہ سے فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ کیونکہ خلیفہ کو ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے اور اس میں نیکی اور بدی دونوں صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان بھی جنات کی طرح اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے اور پھر سے زمین کو فساد سے بھر دے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ جو سب کا خالق اور مالک ہے، اس سے زیادہ علم تو کسی کو نہیں، اور وہ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے۔ فرشتوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے، لہٰذا وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے زمین کے ہر حصے سے مٹی جمع کرو، سفید، سیاہ، سرخ، پیلی، نرم اور سخت، اونچی اور نچلی جگہوں سے ہر قسم کی مٹی جمع کر کے میری بارگاہ میں پیش کرو۔ فرشتے پوری زمین میں پھیل گئے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے بڑے پہاڑوں کی بلندیوں پر گئے اور بہت پیار و محبت اور احترام سے سفید اور چمکدار مٹی ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کرنے لگے، جس میں قدرت کی پاکیزگی اور روشنی تھی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے سرسبز میدانوں اور جنگلوں کی طرف رخ کیا اور وہاں سے سرخ مٹی جمع کی جس میں زمین کی حرارت اور محبت کی جھلک تھی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے ریگستانوں کی سنہری تپش میں سے پیلی مٹی حاصل کی
اور حضرت اسرائیل علیہ السلام پانی کے نیچے گہرے دلدلوں میں گئے، وہاں سے کالی سڑی ہوئی مٹی لے آئے جس میں زمین کے اسرار اور گہرائی کا راز چھپا ہوا تھا۔ جب ہر قسم کی مٹی اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو گئی تو یہ بہت خوبصورت رنگ برنگی مٹی تھی۔ اب اس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق شروع ہو گئی۔ سفید مٹی سے چمڑا، سیاہ سے بال، سرخ سے خون اور پیلی سے ہڈیاں بنی۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی اولاد کے رنگ، شکل اور مزاج مختلف ہوئے۔ اس مٹی کو قرآن نے تراب کہا ہے۔ سب سے پہلے اس تراب میں پانی ملا کر گارا تیار کیا گیا۔ یہ گارا چپچپا اور لیسدار تھا۔ اس سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا اور اس کو سورج کی تپش میں 40 دن تک سکھایا گیا۔ کچھ روایات میں یہ مدت 40 سال بتائی گئی ہے۔ فرشتے دیکھ رہے تھے کہ کیسے آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے، اور جب ان کا مجسمہ سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھا ہوا تھا تو وہ اس کے ارد گرد گھومتے رہتے اور دیکھتے رہتے۔ ابلیس مجسمے کے اندر جھانکتا اور کہتا، اندر سے یہ خالی ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں۔ اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے برباد کر دوں گا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں یہ ہرگز ہونے نہیں دوں گا۔ وہی دھوپ میں پڑے پڑے مجسمہ سخت ہوتا گیا اور اس پر دراڑیں پڑ گئی۔ قرآن میں اس مرحلے کو طین لازب یعنی چپکنے والی مٹی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں، طین لازب سے مراد وہ گارا ہے جو ہاتھ سے چپک جاتا ہے جیسے کوئی گوند ہو۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ جب گارا مکمل طور پر خشک ہو گیا تو اس نے ایک نیا روپ دھار لیا جسے صلصال کہا جاتا ہے۔ صلصال وہ مٹی ہے جو خشک ہونے کے بعد ایک خاص آواز پیدا کرتی ہے۔ جب اسے کسی سخت چیز کے ساتھ ٹکرا دیا جاتا تو اس کی ایک مدھم لیکن منفرد گونج سنائی دیتی۔ یہ آواز فرشتوں کے دلوں میں تعجب اور حیرت پیدا کر دیتی تھی۔ وہ اس دلکش تخلیق کو دیکھ کر تسبیح کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورتی اور نزاکت سے ایک مٹی کے ذرے کو ایک مکمل جسم میں ڈال دیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مکمل تیار ہو گیا تو اس کے اندر روح پھونکنے کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ناک کے ذریعے ان کے جسم میں روح پھونکی۔ جب یہ روح جسم میں داخل ہو گئی تو فوراً حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور چین کر الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب آدم علیہ السلام خشک مٹی سے ایک عظیم تخلیق یعنی انسان کی صورت میں زندہ ہو گئے تھے، اور سارے فرشتے جمع ہو کر آدم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے عاجزی سے بغیر سوال و جواب اور سوچ بچار کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس جو جنات میں سے تھا بڑا نیک اور عبادت گزار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ جنت میں اعلیٰ منصب پر فائز تھا۔ اس نے نافرمانی کی اور سر نہیں جھکایا، اکڑ کر تکبر کے ساتھ کھڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابلیس تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس کہنے لگا، میں مٹی کے بنے ہوئے کو کیوں سجدہ کروں؟ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ اس کو اپنی عبادت گزاری پر فخر تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے میری تخلیق ہوئی ہے، اس لیے میں بڑا ہوں۔ دوسرا یہ کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم علیہ السلام میرے سامنے مٹی سے بنے ہیں، اور آگ تو مٹی سے افضل ہے کیونکہ جب آگ جلتی ہے تو اس کے شعلے اوپر کو اٹھتے ہیں، اور مٹی کی طبیعت نیچے رہنے والی ہے، لہٰذا کسی صورت مٹی کی تخلیق کو سجدہ کرنا آگ سے بنی ہوئی تخلیق کی شان کے لائق نہیں۔ اس تکبر اور انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو گئے اور اس کو جنت سے نکال دیا۔ پھر بھی اس کو شرمندگی نہیں ہوئی۔ بجائے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کے، الٹا اس نے کہا، اگر مجھے مہلت دے تو میں تیری ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ آدم علیہ السلام اور پوری انسانیت کو گمراہ کر دوں گا اور ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا تاکہ وہ بھی سیدھے راستے پر نہ چل سکے۔ یہ کہہ کر اس نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو مزید دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی جلال اور غضب سے فرمایا، قیامت تک تجھے مہلت ہے، اب ذلیل و خوار ہو کر نکل جا یہاں سے، اور جو شخص تیرا کہنا مانے گا اس کو بھی تیرے ساتھ جہنم میں پھینک دوں گا۔ یہ واقعہ نہایت اہم تھا کیونکہ اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ہر مخلوق کا اپنا ایک مقام اور مقدر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائک تو بنایا، لیکن ابلیس کی شکل میں ان کا ایک دشمن بھی سامنے آیا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ اس بات کی علامت تھی کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اس افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک ایسا انمول تحفہ دیا جو اب تک کسی مخلوق کو نہیں ملا تھا، علم الاسماء۔
آدم علیہ السلام کو ملنے والا وہ عظیم تحفہ تھا جس میں کائنات کی تمام چیزوں کے نام، ان کی خصوصیات، ان کے اسرار اور حقائق کا علم شامل تھا۔ اللہ نے جب یہ انمول تحفہ آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تو فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت کو ظاہر کرنے کے لیے دونوں سے امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور فرشتوں سے پوچھا، بتاؤ یہ کیا ہیں؟ فرشتے خاموش کھڑے رہے کیونکہ انہیں ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے عاجزی سے کہا، اے اللہ، تو نے ہمیں جتنا علم دیا ہے ہم صرف اتنا جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، اب تم بتاؤ یہ کیا ہیں؟ آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام، اس کی خاصیت، حقیقت اور حکمت سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کا یہ جواب بہت پسند آیا تو فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں؟ فرشتوں کو اب سمجھ آ گئی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیوں خلیفہ بنایا۔ جس کو اللہ نے علم جیسا عظیم خزانہ دیا ہو اور جو اچھے برے، نیکی اور بدی کی سمجھ رکھتا ہو، وہی زمین پر بہترین نظام قائم کر سکتا ہے۔ پھر جنت کو آدم علیہ السلام کے لیے سجایا گیا جہاں ہر طرف روشنی اور ہوا میں خوشبو تھی اور فضا میں فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں گونجتی تھی۔ آدم علیہ السلام کے ارد گرد پھولوں کے بکھرے ہوئے قالین، شفاف ندیوں کے جھرنے اور پھولوں سے لدی ہوئی شاخیں تھی۔ ہر چیز موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ آدم علیہ السلام جنت میں اللہ کا ذکر کرتے اور اس کی نعمتوں سے لطف اٹھاتے۔ چونکہ جنت میں آدم علیہ السلام اکیلے انسان تھے، اس لیے وہ خود کو تنہا محسوس کرتے تھے۔ ان کو ایک ساتھی اور ہمسفر کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اداسی دور کرنے کے لیے انہیں گہری نیند سلا دیا اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام جاگ گئے تو دیکھا ان کے سامنے حضرت حوا کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ان کے بال مشک کی خوشبو سے مہک رہے تھے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت حوا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے سکون اور آرام کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر ان کے لیے جنت کے درمیان ایک شاندار محل بنایا گیا جہاں ہر طرف موتیوں کے درخت اور عنبر کی خوشبو تھی، اور ان کا نکاح پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، ہر چیز سے لطف اٹھاؤ، لیکن وہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ جانا۔ اب آدم علیہ السلام کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ حضرت حوا کے ساتھ جنت میں سیر کرتے اور جنت کی وسعتوں میں آزادی سے گھومتے پھرتے۔ ان کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ جب کچھ کھانے کو دل کرتا تو قریب کے درخت جھک کر ان کے ہاتھ میں مزیدار پھل تما دیتے۔ درختوں کے نیچے شہد کی ندیاں بہتی تھی اور ہر پھل کا ذائقہ منفرد تھا۔ ان کے جسم پر انتہائی خوبصورت اور چمکدار لباس تھے۔ ہر صبح اللہ کا نور ان پر چمکتا اور وہ براہ راست اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جاتے۔ فرشتے ان سے ملنے آتے اور ان کی خدمت میں سلامی پیش کرتے۔ ان کی اس شان و شوکت کو دیکھ کر ابلیس کو بہت غصہ آتا۔ اس نے منصوبہ بنانا شروع کیا کہ کسی طرح ان کو بھی جنت سے نکالا جائے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ اللہ نے جس درخت سے ان کو منع کیا ہے، کسی طرح اس کا پھل ان کو کھلا دوں تو اللہ ان سے ناراض ہو کر ان کو بھی جنت سے نکال دے گا۔ اس نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالنے کا ارادہ کیا، اور ایک دن اس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے یہ درخت کیا ہے؟ یہ ایسا درخت ہے اگر ایک مرتبہ اس کا پھل کھاؤ گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، موت تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی، تم فرشتوں کی طرح بنو گے اور اس کے کھانے سے تم مزید اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اس کا لہجہ اتنا نرم اور دلکش تھا کہ ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا کیوں نہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس میں سے کچھ کھا لیں۔ پھر ایک دم سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا حکم یاد آیا تو انہوں نے سختی سے انکار کیا اور فرمایا، ہم کسی صورت اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ابلیس اس دن تو ناکام ہو کر واپس چلا گیا، لیکن ابھی تک اپنے ارادے پر قائم تھا۔ پھر ایک دن اس نے حضرت حوا کو دیکھا، وہ تنہا تھی اور جنت کے خوبصورت مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ شیطان نے قریب آ کر آہستہ سے کہا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس درخت میں سے کھا لو، اللہ ناراض نہیں ہوگا بلکہ تمہیں مزید اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات مان لو، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ حضرت حوا نے دیکھا یہ تو اللہ کی قسم کھا رہا ہے، کوئی بھی اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ انہوں نے اس کا یقین کیا اور جلدی سے کچھ پھل توڑ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم نے یہ کیا کیا؟ اللہ نے تو اس درخت سے منع کیا تھا۔ حضرت حوا کہنے لگی، ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کر مجھے بتایا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، اب آپ بتائیں کہ کوئی جھوٹ بول کر اللہ کی قسم کھا سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی قسم کا سنا تو وہ بھی مان گئے اور دونوں نے پھل کھا لیا۔ اچانک ان کے نورانی لباس غائب ہو گئے اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے۔ اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟
اور تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام نے رو کر کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم بہت نقصان اٹھائیں گے۔ مگر یہ پہلے سے طے تھا کہ جنت میں انہیں صرف اتنا عرصہ ہی رہنا تھا، چنانچہ اللہ نے ان کو جنت سے زمین کی طرف جانے کا حکم دیا۔ دوستو، کیا آپ نے نہیں سوچا کہ ابلیس تو جنت سے نکالا گیا تھا، تو اس نے کیسے جنت میں جا کر آدم و حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا؟ جی ہاں، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر اس کو جنت سے تو نکال دیا گیا تھا، لیکن جنت میں داخل ہونے کے لیے اس نے ایک عجیب کام کیا۔ وہ ایک سانپ کے پاس گیا اور کہا، مجھے اپنے منہ میں چھپا کر آدم علیہ السلام تک پہنچا دو۔ سانپ نے اسے اپنے منہ میں چھپایا اور جنت میں داخل ہو کر اسے آدم علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ ابلیس نے سانپ کے منہ سے آدم و حوا کے ساتھ بات کی اور ان کو پھل کھانے کا کہا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ کسی طرح آدم اور بنی آدم کو زمین پر آباد کرنا مقصود تھا، کیونکہ تخلیق آدم کا اعلان ہی اس بات پر ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہوگا اور زمین کا نظام اللہ کے احکامات کے مطابق چلائے گا۔ آدم علیہ السلام اگر جنت میں رہتے تو زمین پر اللہ کے خلیفہ کیسے کہلاتے؟ ان کے اس عمل کو گناہ یا خطا نہ سمجھا جائے۔ وہ نبی تھے اور تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ہر گناہ اور خطا سے پاک رکھا تھا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ جب آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کے دو الگ الگ مقامات پر بھیجا۔ آدم علیہ السلام کو سرندیب یعنی سری لنکا کے ایک پہاڑ پر اتارا گیا۔ یہ سارا خطہ پہلے ہند کہلاتا تھا، اور حضرت حوا کو موجودہ سعودی عرب کے علاقے جدہ یا جبل مروہ پر بھیجا گیا۔ سری لنکا میں ایک پہاڑ مشہور ہے جس کی چوٹی پر انسانی قدم کا نشان بنا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ تقریباً 7359 فٹ اونچا ہے، اور اس نشان کی وجہ سے مختلف مذاہب کے لوگ اسے مقدس مانتے ہیں۔ اسے آدم کی چوٹی یا ایڈمز پیک بھی کہا جاتا ہے۔ ہمیں یقین سے نہیں پتا کہ یہ نشان واقعی آدم علیہ السلام کا ہے یا کسی اور کا ہے، لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند کے ایک سرسبز پہاڑ پر اتارا گیا تھا جہاں گھنے جنگلات تھے اور ہر طرف خوشبودار پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس وقت آدم علیہ السلام کا قد اتنا بلند تھا کہ ان کا سر آسمانوں کو چھو لیتا تھا، اور وہ زمین سے فرشتوں کی آوازیں بھی سن سکتے تھے۔ جب وہ زمین پر اترے تو ان کے خوف سے تمام جانور ڈر گئے اور بھاگنے لگے۔ اسی وجہ سے آج تک جنگلی جانور انسانوں سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کا قد کم کر کے 60 ہاتھ کے برابر کر دیا، جو تقریباً 90 فٹ بنتے ہیں۔ جب وہ زمین پر اتر رہے تھے تو ان کے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے، گویا کہ وہ ایک رکوع کی حالت میں تھے۔ حضرت آدم اور حوا نے جنت کے پتوں سے بنے ہوئے لباس پہن رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کچھ خاص چیزیں بھی زمین پر نازل فرمائی، جو زمین پر زندگی گزارنے میں ان کی مددگار ثابت ہوئیں۔ یہ ایسی چیزیں تھیں کہ اس وقت سے لے کر اب تک انسان ان کو استعمال کرتا آیا ہے۔ ان میں ایک حجر اسود ہے۔ یہ ایک سفید پتھر تھا جو جنت سے آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے جدا ہونے کے بعد اتنا روئے کہ اگر ان کے آنسوؤں کا دنیا بھر کے لوگوں کے آنسوؤں سے موازنہ کیا جائے تو ان کے آنسوؤں کا وزن زیادہ ہوگا۔ جب وہ اتنا رو رہے تھے تو حجر اسود ان کے آنسو پونچھنے کا ذریعہ بنا۔ شروع میں یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، مگر وقت کے ساتھ انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ دوسری چیز جو زمین پر آئی وہ ایک عصا یعنی ڈنڈا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت کے ایک درخت سے بنا ہوا عصا بھی آیا۔ یہی عصا بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، جس سے انہوں نے دریا نیل کو چیر کر بنی اسرائیل کے لیے رستہ بنایا اور فرعون کے جادوگروں کو شکست دی۔ اس کی پوری کہانی ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سنائیں گے۔ اترنے والی تیسری چیز کھیتی باڑی کا سامان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر کھیتی باڑی کے لیے گندم، جو، کپاس اور دوسری فصلوں کے بیج نازل کیے، اور ان کے ساتھ جنت کے درختوں کے پتے بھی اتارے، جن کی بدولت زمین پر پھلدار اور خوشبودار درخت اگے۔ انہی فصلوں اور درختوں سے انسانوں نے خوراک، پھل اور لباس بنانے کا سامان حاصل کیا۔ اس کے بعد جو چیز آدم علیہ السلام کے ساتھ آئی وہ صنعتی اوزار تھے۔ یہ 3 طرح کی چیزیں تھیں: لوہا کاٹنے والی سل یعنی چھینی، ہتھوڑا اور زنبور یعنی ترکان کے اوزار۔ ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے مکان بنائے، کھیتی باڑی کی اور زمین کو آباد کیا۔ کھیتی باڑی کے سامان اور صنعتی اوزار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین پر کچھ جانوروں کے جوڑے بھی بھیجے، جیسے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری۔ یہ جانور نہ صرف انسانوں کے لیے خوراک اور لباس کا ذریعہ بنے، بلکہ انہوں نے زمین کو آباد کرنے میں بھی مدد کی۔ ان چیزوں کے علاوہ زیب و زینت کا سامان بھی زمین پر اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو اس میں سونا اور چاندی نہیں تھے۔ بعد میں جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو سونا اور چاندی بھی ان کے ساتھ زمین پر اتارے گئے، جن سے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کا حق مہر ادا کیا۔
زمین پر اترتے ہی آدم و حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی شروع کر دی، اور وہ 200 سے 300 سال تک رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے کی ایک خاص دعا سکھائی۔ جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بخشش مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد آدم علیہ السلام ہند سے مکہ کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ بنانے کے لیے انہوں نے 5 پہاڑوں جبل طور، جبل حرا، جبل جودی، جبل زیتون اور جبل حرمن سے مٹی اٹھائی اور ان صنعتی اوزار کا بھی استعمال کیا جو ان کے ساتھ زمین پر اترے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور پھر عرفات کے میدان میں حضرت آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کی وجہ سے اس جگہ کا نام عرفہ پڑ گیا۔ اس وقت تک حضرت آدم اور حضرت حوا نے جنتی پتوں کے بنے ہوئے کپڑے پہنے تھے۔ ایک دن انہوں نے نئے کپڑے بنانے کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بھیڑ ذبح کی جو ان کے ساتھ زمین پر آئی تھی۔ حضرت حوا نے اس کے اون سے آدم علیہ السلام کے لیے جبہ اور اپنے لیے کپڑے اور اوڑھنی بنائی۔ پھر آدم علیہ السلام نے زمین میں گندم، جو اور کپاس کے بیج بوئے۔ یوں زمین میں کھیتی باڑی کی بنیاد پڑ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے لوہے کو پگھلا کر ہتھوڑے، کھرپیاں اور دوسرے ضروری اوزار بنائے۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر پہلی آبادیاں بننے لگیں۔ لوگوں نے کھیتوں کو سینچا، مکان تعمیر کیے اور ہنر کے شاہکار بنانے لگے۔ آدم علیہ السلام کے سکھائے ہوئے طریقوں نے انسان کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا۔ آدم و حوا کی اولاد اس طرح پیدا ہوئی کہ ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑوا پیدا ہوتے۔ اس طرح کل 40 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں تھیں۔ سب سے پہلے قابیل اور اس کی جڑوا بہن اقلیمہ پیدا ہوئے، پھر حابیل اور اس کی جڑوا بہن لیودا کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت جو لڑکا اور لڑکی اکٹھے پیدا ہوتے وہ حقیقی بہن بھائی کہلاتے، اس لیے ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا، لیکن دوسرے جوڑوں کے بچے آپس میں شادی کر سکتے تھے۔ جب بچے بڑے ہو گئے تو آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن اقلیمہ سے طے کیا۔ قابیل نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ اسے اپنی بہن اقلیمہ زیادہ خوبصورت لگتی تھی، تو آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ یہ شادی جائز نہیں کیونکہ اقلیمہ تیری حقیقی بہن ہے۔ قابیل نے جواب دیا یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس حوالے سے کوئی حکم نہیں دیا۔ اس پر آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی اقلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیز قربانی کے لیے دی جاتی اس کو پہاڑ یا کسی بلند مقام پر رکھا جاتا، اور اس کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی کہ اچانک آگ ظاہر ہوتی اور قربانی کو جلا دیتی۔ قابیل کسان تھا، اس نے قربانی کے لیے گندم پیش کی، جبکہ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک صحت مند اور موٹی تازی بکری پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا جبکہ قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ کی طرف تشریف لے گئے تو قابیل نے موقع پا کر حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس وقت تک زمین پر کسی انسان کی موت نہیں ہوئی تھی، اس لیے قابیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لاش کا کیا کیا جائے۔ وہ حابیل کے جسم کو ادھر ادھر چھپاتے رہے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ 2 کوے لڑ رہے ہیں۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر اپنی چونچ سے زمین کو کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو سمجھ آیا کہ لاش کو مٹی میں دبا دینا چاہیے۔ اس نے فوراً حابیل کو دفنا دیا۔ حابیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام شیس رکھا گیا۔ یہی شیس بعد میں اللہ تعالیٰ کی نبی بنے اور انہوں نے آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر لوگوں کو راہ راست دکھائی۔ زمین پر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ زمین کو آباد کرنے کے لیے انہیں سخت محنت کرنی پڑی، بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑی اور ہر طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے ممنوع پھل کھانے کا نتیجہ تھا۔ اور چونکہ شیطان نے آدم و حوا کو بہکانے کے لیے سانپ کا استعمال کیا تھا، اس وقت سانپ ایک خوبصورت جانور تھا جس کی 4 ٹانگیں تھیں اور وہ اونٹ کی طرح بڑا تھا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ابلیس کا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور اسے رینگنے پر مجبور کر دیا۔ آج تک سانپ اسی طرح زمین پر رینگتا ہے۔ جنت میں حضرت حوا نے پہلے ممنوع پھل کھایا اور پھر آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا اور تمام عورتوں کے لیے خاص طور پر 2 آزمائشیں مقرر فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ ہر مہینے کچھ دن تک انہیں تکلیف کے ساتھ مخصوص ایام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عورتوں کی دوسری آزمائش بچوں کی پیدائش کے لیے سخت تکلیفیں اٹھانا ہے۔
آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا، مجھے جنت کے پھلوں کی یاد آ رہی ہے، کیا تم میرے لیے جنت کا پھل لا سکتے ہو؟ شیس علیہ السلام جنت کے پھل کی تلاش میں نکلے تو راستے میں کچھ فرشتے ملے۔ انہوں نے پوچھا، اے شیس کہاں جا رہے ہو؟ شیس علیہ السلام نے جواب دیا، میں اپنے والد کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلو، ہمیں بھی آدم علیہ السلام سے ملنا ہے۔ جب شیس علیہ السلام فرشتوں کو لے کر واپس آئے تو حضرت حوا فرشتوں کو آتے دیکھ کر گھبرا گئی اور آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی۔ آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے اور یہ فرشتے مجھے میرے رب کے پاس لے جانے آئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نرمی سے ان کی روح قبض کر لی۔ پھر فرشتوں نے ان کو غسل دیا، سفید کفن پہنایا اور جنت کی خوشبو سے معطر کیا۔ پھر انہوں نے زمین پر پہلی نماز جنازہ پڑھی اور انسانوں کو سکھایا کہ آئندہ تم بھی اپنے مردوں کو اسی طرح دفن کیا کرو۔ آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ 930 سال بتاتے ہیں، کچھ 960 اور کچھ 1000 سال تک بتاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں مینا کی مسجد خیف کے قریب دفنایا گیا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق ان کی قبر بیت المقدس اور مسجد ابراہیم کے درمیان ہے۔ ایک اور دلچسپ روایت یہ بھی ہے کہ انہیں پہلے ہندوستان میں دفن کیا گیا، پھر بیت المقدس منتقل کر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے انسانیت کو جو علمی ورثہ ملا، اس نے انسانی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے زراعت، صنعت اور تعمیرات کے علوم سکھائے، لوہے کے اوزار، کپڑے بنانے کا فن اور پہلی کرنسی درہم و دینار ایجاد کی۔ زمین پر پہلی آبادیاں اور معاشرتی نظام قائم کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی دعائیں بھی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی بنی، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ساری دعائیں آج بھی اگر کوئی گناہ گار اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے اور صدق کے دل سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے۔ دوستو، سوچئے وہ رب کتنا عظیم ہے جس نے مٹی سے انسان بنایا، اسے عقل اور علم دیا اور پوری کائنات کو اس کے قدموں میں ڈال دی۔ یہ کہانی تھی میرے اور آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ میں بتائیں کہ ہماری اگلی ویڈیو کس نبی کی کہانی پر ہو۔ اپنی رائے ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک یہ سبق آموز کہانی پہنچائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔